الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں و معزز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری، عظمت و جلالت، شان و شوکت، عزت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مال و دولت عطا فرماتا ہے. الغرض اس رب العالمین کی جتنی حمد بیان کی جائے کم ہے. حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، شہداؤں پر، صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو جنت سے قریب کرنے والی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بتا دیا اور جہنم سے دور کرنے والی ہر چیز کو کھول کھول کر بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ آج کے خطبے میں جو موضوع ہوگا وہ ہے ماہ سفر میں خلاف سنت اعمال و عقائد. ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ سفر کا مہینہ ہے. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ ہے. ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی بعض مسلمانوں کے غلط عقائد اور غلط اعمال پائے جاتے ہیں، جسے ہم بدعات بھی کہہ سکتے ہیں یا شرکیہ عقائد بھی کہہ سکتے ہیں. محترم حضرات، ماہ سفر ایک مظلوم مہینہ ہے. مظلوم اس اعتبار سے کہ اس مہینے کو بعض ناداں مسلمان منحوس سمجھتے ہیں. یہ نحوست کا منحوس سمجھنا مطلب کسی چیز سے بدفعلی لینا
کہ یہ دن ہمارے لیے منحوس ہے، اس دن میں ہمارے لیے کوئی خیر و برکت نہیں ہے، اس دن میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب یہ نحوست کا جو عقیدہ ہے کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ نحوست کا جو عقیدہ، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء اکرام کے زمانے میں انبیاء کی قومیں انبیاء علیہ السلام سے بدفعلی لیتی تھی۔ آپ پڑھیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا، حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ صالح علیہ السلام سے کہا قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اے صالح ہم تمہیں اور تمہارے ساتھی جو ہیں ان سے ہم بدفعلی لیتے ہیں، ہم پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ تم ہو، تمہاری وجہ سے ہم پر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ پڑھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم فرعون نے کہا تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اس کے حقدار تھے، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی، جب انہیں کوئی فائدہ ہوتا تو کہتے کہ یہ ہم اس کے حقدار تھے، لیکن جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، جب انہیں کوئی آزمائش آتی تو کہتے کہ اے موسیٰ یہ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین میں بھی اہل انطاکیہ کا ذکر ہے، انہوں نے بھی اپنے رسولوں سے یہی کہا قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں، رسولوں سے کہا گیا۔ تو یہ بدفعلی کا عقیدہ، بدشگونی کا عقیدہ، یعنی کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو نحوست والا سمجھنا، یہ بہت پرانا عقیدہ۔ آج کے دور میں بھی بعض مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی انہوں فلاں چیز چھوڑ دیے۔ اگر کوئی توحید پرست بن گیا، اگر کوئی موحد بن گیا تو لوگ آج بھی کہتے ہیں، بعض مسلمان ہمارے گھر میں سے انہوں ایک ایسا نکل گئے اس لیے ہمارے گھر میں ہمیشہ جو ہے نحوست چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے، یا تم فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کی وجہ سے تم پر یہ آزمائش آئی ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی ہے۔ اور اگر آپ زمانے جاہلیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر پڑھیں گے تو مشرکین مکہ بھی نحوست کا عقیدہ رکھتے تھے۔ جب وہ ان کو سفر میں جانا ہوتا تو پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ اڑ کر دائیں جانب چلا گیا تو سمجھتے کہ ہمارا یہ سفر ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ سفر ہمارے لیے اچھا ہے، سفر کو جاری رکھتے۔ لیکن اگر وہ پرندہ اڑ کر لیفٹ طرف یعنی بائیں جانب چلا گیا تو کہتے کہ اس سفر میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، وہ سفر سے رک جاتے، سفر جاری نہیں کرتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو، حدیث میں اس عقیدے کی تردید کی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، یعنی سفر کو منحوس سمجھنے کا جو عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کو منحوس سمجھنے کا جو عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، تو عرب شوال کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، اگر نکاح ہوا تو اس میں خیر و بلائی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خطاب کر کے لوگوں سے کہتی تھی کہ میرا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا، وداعی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ شوال کے مہینے کو نحوست سمجھنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حصہ میرے حصے میں آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت مجھے حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی کو وہ محبت حاصل نہیں۔ تو شوال کو منحوس، یعنی عرب شوال کے مہینوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کے اصل معنی کیا ہے؟ سفر کے اصل معنی خالی ہونا، خالی کرنا۔ چونکہ 3 مہینے عرب جنگ نہیں کرتے تھے، 3 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، 3 مہینے جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گیری نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کے مہینے میں سارے لوگ جنگ پر نکل جاتے تھے یا قتل و غارت گیری کے لیے نکل جاتے تھے، ان کے سارے مکانات خالی ہو جاتے تھے، سفر المکان، مکانات خالی ہو جاتے تھے۔ اب اس سے ہی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے،
یہ خیر و برکت والا مہینہ نہیں ہے، ہمارے گھر خالی ہو گئے، خیر و برکت والا مہینہ نہیں ہے، حالانکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر نحوست چھائی ہوئی ہے۔ اگر نحوست ہے تو ہمارے اعمال میں ہے، اگر ہم پر کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر ہمارا دن اچھا نہیں گزر رہا ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز چھوڑ کر جو سو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا دن اچھا نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دن اچھا نہیں گیا تو لوگ آج کیا کہتے ہیں، آج صبح کس کی صورت دیکھ کے اٹھا کے دن اچھا نہیں گیا۔ کس کی صورت دیکھنے سے اچھا دن گزرنا نہیں ہے، آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر آپ سو رہے ہیں، صبح آپ کی 9-10 بجے ہو رہی ہے، پھر آپ صبح اٹھ کر اگر کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، دن اچھا نہیں گزر رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ میں آج صبح کس کی صورت دیکھ کر اٹھا، تو اس میں خیر و بھلائی نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بھی کئی طرح کے توہمات منحوس لوگ جو ہے سمجھتے ہیں، جیسے مثلا لوگ اگر گھر سے نکلے کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، تو راستے میں اگر کالی بلی آ گئی تو لوگ کیا کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، واپس گھر کو چلے جاتے ہیں، گھر کو جا کر گھر میں بیٹھ کر چائے وغیرہ پی کے پھر دوسرے راستے سے جاتے ہیں۔ کیوں کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ دی تو ہمارا کام نہیں ہوتا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اور ایک نحوست سمجھنا، جیسے اگر کسی کے گھر پر الو پکارا تو سمجھتے کہ اس سے ہمارے گھر میں موت واقع ہونے والی ہے۔ یا صبح صبح آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی فقیر مل گیا، کوئی حاجت لے کر آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے، آج میرا دن اچھا گزرنے والا نہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہم عربی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھے تھے کہ ایک بادشاہ شہزادہ جو ہے گھر سے نکلا، شکار کرنے کے لیے جنگل جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو ایک فقیر مل گیا، فقیر کی صورت کو دیکھ لیا، تو اپنے وزراء کو حکم دیا کہ بھئی اس کو پکڑ کے کیا کر دو، قید کر دو، اس کو پکڑ کر قید کر دو۔ اب اس کے وزراء اس فقیر کو پکڑ کر قید کر دیے۔ یہ شہزادہ شکار پر گیا جنگل کے لیے، اس دن اس کا اچھا شکار ہوا، شام میں گھر آیا، خوش ہوا، کہا کہ جو ہے اس کو آزاد کر دو۔ جب فقیر کو آزاد کر دیا گیا تو فقیر نے کہا کہ اینا شؤمن علی الآخر، کہ ہم میں سے کون کس کے لیے ہے منحوس ہے، مجھے نہیں معلوم ہو رہا۔ میں صبح تمہاری صورت دیکھا، میرے کو جیل میں جانا پڑا، اور تم میری صورت دیکھے تمہارا شکار اچھا ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہے، اینا شؤمن علی الآخر۔ اور بعض لوگ بہو کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر کسی کے یہاں رشتہ ہوا کسی بچی سے، شادی سے پہلے یا شادی کے قریب میں، یا نہیں تو جو شادی کے بعد فوراً بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی، تو لوگ فوراً بہو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کہا کہ اب تک ہمارے گھر میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، جیسے ہی اس کے بہو کے گھر قدم میں پڑے، اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ موت ہو گئی۔ نعوذ باللہ، یہ مظلوم ہے، یہ ظلم ہے۔ لوگ یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بہو کو دوش دیتے ہیں، جیسے ہی جب سے ہمارا رشتہ ان سے جڑا اس وقت سے ہمارے گھر میں حادثات ہونے لگے، اس وقت سے ہمارے گھر میں اس طرح کے حادثات ہونے لگے۔ موجودہ دور کا ایک اہم لوگ جو نحوست سمجھتے ہیں، گھر بناتے وقت واستو کا خیال رکھنا۔ حالانکہ یہ عقائد ہندوؤں کا عقیدہ ہے، لیکن بعض مسلمانوں میں بھی یہ آیا کہ جب گھر خرید رہے ہیں یا زمین خرید رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، تو واستو کا خیال کر کے بناتے ہیں کہ گیٹ کدھر ہونا چاہیے، دروازہ کدھر ہونا چاہیے، کھڑکیاں کدھر ہونا چاہیے، بیڈ روم کدھر ہونا چاہیے۔ یہ شرکی عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائیں آنکھ اگر پڑا رہی ہے تو سمجھ لے کہ اس سے جو ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا ہاتھ کی ہتھیلی کھجا رہی ہے تو سمجھ لے کہ خوب مال ملنے والا ہے، یا جوتے پر جوتا آ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کرنا پڑے گا، یا نہیں تو جو ہے اسی طرح بعض لوگ رنگوں سے بھی بدشگونی لیتے ہیں کہ کالا رنگ نہیں پہننا، اگر کالا رنگ پہنے تو فلاں مصیبت آتی، یا کالا رنگ پہننا یہ احترام کے خلاف ہے، کیونکہ کالا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا رنگ ہے، اس لیے یہ کلر نہیں پہننا ہے۔ بعض لوگ عادت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ 13 عادت، نمبر 13 یہ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔
اہل یورپ اس کو 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ 13 نمبر یہی چائنا وہ لوگ لکی نمبر سمجھتے ہیں، چائنا میں 13 نمبر کو چائنا میں وہ لوگ لکی نمبر سمجھتے ہیں 13۔ تو اس طرح کے جو عقائد ہیں کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیوں پائے جاتے ہیں؟ عقید توحید کی کمی کی وجہ سے، عقید توحید میں خلل کی وجہ سے، اللہ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ عقیدہ اتنا شرکی عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر نفع اور نقصان کا مالک اگر ہم کسی اور کو سمجھیں، کسی جانور کو سمجھیں، کسی دن کو سمجھیں، کسی مہینے کو سمجھیں نفع نقصان، یہ عقید توحید کے خلاف ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر میں لوگ کس طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سفر میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً سفر کے شروع کے جو 13 دن ہیں جسے 13 تیزی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی نکاح نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا، اگر کرے تو اس میں خیر و بلائی نہیں کرتے، یا کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کرنا، کوئی نیا بزنس نہیں شروع کرنا، یا کوئی اچھا کام نہیں کرنا، کرے تو اس میں بھلائی نہیں ہوتی، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ 13 تیزی کیوں کہا جاتا ہے؟ 13 کے معنی سفر کے شروع کے 13 دن۔ تیزی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اگر اس 13 دنوں میں کوئی کام کرتا ہے بڑی تیزی سے اس کے گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ یا اس کے ایک معنی یہ بھی بتائے گئے کہ ان 13 دنوں کا جلدی سے گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے، یہ جلدی سے گزر جائے۔ اچھا، اس میں ایک عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ دوسرا، بعض لوگ عقیدہ تو نہیں رکھتے لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے لوگ؟ چنے ابال کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بھائی اس کی نحوست سے بچنے کے لیے، سفر کا جو مہینہ 13 دن ہے، اس کی نحوست سے بچنے کے لیے بعض لوگ چنے ابال کر تقسیم کرتے ہیں، یا بعض لوگ 13 تاریخ کو انڈے، گھی، چاول، دال وغیرہ فقیروں کو دیتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہماری بلائیں، ہماری مصیبتیں دور ہونے والی ہیں۔ تو یہ بھی کرنا، یہ بھی شرک میں آتا۔ ایک عقیدہ یہ کہ آپ منحوس سمجھ رہے ہیں، دوسرا اس منحوس یا نحوست کو دور کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل کرنا، یا چنے ابال کر دینا، یا انڈے تقسیم کرنا، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں نحوست کو دور کرنے کے لیے، یہ بھی شرک اعمال میں سے آتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک اور جو چیز بدعت پائی جاتی ہے وہ ہے مہینے کا آخری چہارشنبہ۔ سفر کے آخری چہارشنبے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ آخری چہارشنبے کو اپنے گھروں سے نکل کر ہریالی کھندلنا، پارک کو جانا، یا چپل وغیرہ نکال کر ہریالی کھندلنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگ اس طرح بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، یہ آخری چہارشنبہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض سے شفا یاب ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری ہوئی تھی وہ بیماری سے آپ کو شفا ملی تھی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے اور نکل کر چمن میں گئے تھے یا باغ میں گئے تھے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ آخری چہارشنبے کو ہریالی کھندلنا۔ چنانچہ لوگ آج اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، خواتین بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، ہریالی کھندلتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہ آخری چہارشنبہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا آغاز ہوا تھا، آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ یا لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس میں یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے پر خوشی منائی تھی۔ تحقیق نہیں ہے میری، لیکن لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ دن وہ تھا، یہ آخری چہارشنبہ جس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہودی خوشی مناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری۔ اور آخری چہارشنبے کو ایک اور بدعت پائی جاتی ہے، وہ ہے خاص طور پر عرب ممالک وغیرہ میں یہ بدعت پائی جاتی ہے کہ وہ آخری چہارشنبے کو مغرب کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اچھے لکھنے والے کاتب کو بلاتے ہیں، کاتب کو بلا کر پیپر پر، کاغذ پر قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں، سلام والی آیتیں، انبیاء پر جو سلامتی بھیجی گئی، سلام علی ابراہیم، یا جتنے انبیاء پر سلام والی آیتیں ہیں، وہ آیتیں پیپر پر لکھاتے ہیں، لکھا کر گھروں میں لگاتے ہیں، تغرے جسے کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں چونکہ یہ آخری چہارشنبے کو مغرب کے وقت پر لکھی گئی ہے
تو اس وقت لکھی گئی یہ آیت اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، یا اس کو پانی وغیرہ میں بھگو کر اس پیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آخری چاشمے کو یہ آیتیں لکھی گئی ہیں، اس سے اس کو شفا ملتی ہے۔ یا بعض لوگ یہ بھی موضوع حدیث نہیں ہے، موضوع واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آخری چاشمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہونے کے بعد گھر سے نکلے تھے، گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیماری سے شفا ملی تھی، آپ نے خوش ہو کر ان مزدوروں سے کہا کہ دیکھو آج کے دن کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی مزدوری میری طرف سے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ آپ نے مزدوری دے دی ان کو، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پھر سے مزدوری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے، صحیح واقعہ نہیں ہے، موضوع ہے، بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کمائی میں یا زندگی بھر تمہیں برکت نہ دے۔ لوگ اس کو بنیاد بنا کر آخری چہارشنبے کو اپنے کاروبار پر نہیں جاتے، آخری چہارشنبے کو دکانات نہیں کھولتے، یا آخری چہارشنبے کو کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرکی عقائد میں سے آتا ہے۔ تو یہ ماہ سفر میں جو بدعات پائی جاتی ہیں وہ ہے شروع کے 13 دن یا پورے مہینے کو منحوس سمجھنا، یا 13 تاریخ کو خصوصی بلاؤں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یا آخری چہارشنبے کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اب یہ سب عقائد لوگوں میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ عقیدہ توحید کی خلل کی وجہ سے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو اللہ پر جو توکل ہے وہ کامل توکل ہونا چاہیے، اور توکل کرنے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عرضت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم فجعل النبی والنبیان، کہ مجھ پر ساری امتیں پیش کی گئی، سارے انبیاء کی امتیں پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ چند لوگ ہیں، کسی نبی کے پاس 2 لوگ ہیں، اور کوئی نبی ایسے بھی ہیں جن کے پاس ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے ماننے والے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی رفع علی سواد عظیم قلت ما هذا امتی هذه، مجھ پر اس کے بعد مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے؟ تو کہا گیا کہ بل هذا موسیٰ و قوم، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے۔ پھر اس کے بعد قیل انظر الى الافق فاذا سواد يملأ الافق، ثم قیل انظر الى الافق قیل هذه امتک، پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے آسمان کے افق کے اس جانب دیکھو، میں نے دیکھا اس جانب پوری ایک بہت بڑی جماعت ہے، پھر کہا گیا کہ اس جانب دیکھو، میں نے اس جانب دیکھا کہ پوری لوگ بھرے ہوئے ہیں، تو پیارے نبی سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، هذه امتک۔ پھر اس کے بعد جو الفاظ ہیں اس پر غور کرنے والی بات ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ 70,000 بغیر حساب، کہ یہ آپ کی امت ہے، اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے۔ اتنا کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ بھائی ان سے مراد کون ہے، 70,000 وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے یا بحث کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نحن الذین آمنا باللہ، کہ ہم لوگ ہو سکتے ہیں اس سے مراد، یعنی نبی کے صحابہ، ہم نے اللہ پر ایمان لائے، واتبعنا رسولہ، اور ہم نے اپنے یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کی، اس سے مراد ہم لوگ ہو سکتے ہیں۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد ہمارے اولادنا الذین ولدوا فی الاسلام، نہیں، اس سے مراد ہو سکتا ہے صحابہ کی اولاد جو
اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم تو زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے. صحابہ کرام باتیں کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کس چیز کے بارے میں تم لوگ بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ 70,000 خوش نصیب لوگ کون ہیں جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بتائی. پیارے نبی نے کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بتائے کہ اگر کوئی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرے. سب سے پہلی چیز ہم الذین لا یسترقون، کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. ولا یکتؤون، وہ داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے. پہلے زمانے میں داغنے کا علاج بہت عام تھا کہ کوئی زخم نہیں سوکھ رہا ہے تو آخر العلاج الکی، کہتے نہیں اس کا آخری علاج داغنا ہے. گرم کر کے لوگ اسے جلاتے تھے تو زخم سوکھ جاتا تھا. لیکن ولا یکتؤون، وہ لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، وہ داغنے کا علاج نہیں کرواتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل کا مطلب نفع نقصان فائدہ بھلائی خیر شر سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کسی انسان میں، کسی جانور میں، کسی رنگ میں، کسی مکان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہے اس سے انسان کو نفع و نقصان پہنچے. وعلی ربہم یتوکلون. اس کے بعد ولا یتطیرون، ایک صفت اہم صفت یہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے. آپ نے اتنا کہا تو ایک صحابی اٹھے جن کا نام عکاشہ بن محسن تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل کر دے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہوں. حضرت عکاشہ بن محسن کو اللہ کے رسول نے اسی مجلس میں خوشخبری سنی. پھر اس کے بعد ایک اور صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، کہ آپ پر عکاشہ نے سبقت لے گئی. یہ ہر آدمی میں بدشگونی یہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بدشگونی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پیارے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ اموراً، کہ اللہ کے رسول کچھ معاملے ایسے ہیں جن میں ہم جو ہے کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے. زمانے جاہلیت کے بعد کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تأتوا الکہان، کہ اب کاہنوں کے پاس جایا مت کرو. پھر اس کے بعد صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کننا نتطیر، کہ ہم بدفعلی لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسی فلا یصدنکم، کہ بدفعلی لینا یہ ایسی چیز ہے جو تمہارے سینوں میں پائی جاتی ہے، تمہارے دل میں آنے والی بات ہے. تم کو یہ چیز کسی کام سے نہ روکے. یہ چیز ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، اگر آئی بھی کہے تو وہ کام کو جاری رکھے، بدفعلی بدشگونی لے کر وہ کام سے نہ رک جائے. اور تیسرا اہم کام جو کرنا ہے، اگر کوئی بدشگونی لے لیا تو اس کا کفارہ ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. دعا کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. دعا پڑھیں. کیا دعا ہے؟ کہ اے اللہ تیری بدشگونی، یعنی بدشگونی تیرے ہی حکم سے ہوتی، لا خیر، کوئی خیر اللہ نہیں پہنچتا ہے لیکن وہی خیر جو تو پہنچانا چاہے. جیسے آپ مشہور حدیث بار بار سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ چھوٹے تھے، بچے تھے،
ان کو نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ. کہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں کہ اگر ساری امت مل کر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا آپ کے حق میں لکھا گیا، آپ کی تقدیر میں لکھا گیا. پھر اس کے مقابلے میں بھی اگر ساری امت مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہی تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں لکھ دیا ہے. اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے. اگر انسان عقیدہ توحید اگر انسان کا مضبوط نہیں ہے اس کو ہر چیز سے ڈر لگے گا. عقیدہ توحید اگر انسان کا مضبوط نہیں ہے تو وہ دنیا کی ہر آواز سے ڈرے گا. دنیا جس سے ڈرائے گی وہ اس سے ڈرے گا. یہ رسم و رواج جتنے ہیں، اگر دنیا والے کہیں کہ فلاں رنگ یہ نحوست والا ہے وہ اس پر عمل کرنے لگے گا. اگر دنیا والے کہیں کہ فلاں پرندہ منحوس ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھ لے گا. اگر دنیا والے کہیں کہ فلاں دن فلاں مہینہ منحوس ہے تو اس کو منحوس سمجھ. کیوں؟ اس کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے. اگر ان ساری چیزوں سے آپ کو بچنا ہے تو آپ کو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے، توکل کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. یہی جو ہے آج کے درس سے یہی سبق ہے کہ کوئی چیز اب لوگ اس سے بچنے کے لیے بہت سارے اسباب اپناتے ہیں. سارے اعمال شرکیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا. لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے توکل. توکل آئے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، حادثات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آسمان سے آنے والے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے. زمین میں ہونے والے فتنہ و فساد سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ کافروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے سحر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے مولا. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین بحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا. جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو منور فرما دے مولا. اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما مولا. اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے مولا. اے اللہ سارے عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، مظلوم ہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا. اے اللہ خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا. اے اللہ ان کے مساجد کی، گھروں کی، خواتین کی، بچوں کی حفاظت فرما لے مولا. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان عطا فرما مولا. یہاں ہمارے مساجد، مدارس اور ہمارے اوقافی زمینات کی اللہ تو حفاظت فرما لے مولا. اے اللہ ہم سب پر اپنے رحم و کرم نازل فرما مولا. اے اللہ جہنم کے عذابات سے ہمیں بچا لے مولا. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.